نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ ہمارا اب دعوت کا کام اسی طریقے سے آن لائن ہے، تو اس میں آپ سمجھ لیں ہمارا اب سب سے پاورفل سیگمنٹ یہی ہے اس وقت، لائیو سٹوریز والا، جس میں ریئل ٹائم ڈیٹا ہماری دعوت کے حوالے سے ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس لیے تو میں تو اس کو بڑا کریٹیکلی دیکھ رہا ہوں۔ میں نے اپنی سارے دن کی مصروفیات میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے یہ 2-3 گھنٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ میں فجر کے بعد بھی تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں تاکہ میری نیند بھی کور ہو جائے۔ میں نے اپنی روٹین اس حساب سے ایڈجسٹ کی ہوئی ہے، تو اس لیے میں ایک بھائی نے بیچ میں بڑا اچھا مشورہ دیا تھا کہ علی بھائی کو اینڈ پہ بلایا گئے، تو اب مشورہ تو بڑا ٹھیک ہے، لیکن اس کا نقصان یہ نہ ہو کہ لوگ اینڈ پہ ہی پہنچ رہے ہوں سارے دیکھنے والے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ جو لوگ اپنی لائف سٹوری سنا چکے ہیں یا جنہوں نے بھی سنانی ہے، سب کے سب یہ پورا پروگرام دیکھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے مجاہدین کی یہ لائف سٹوری سنیں۔ تو میرے خیال ہے اس میں اپروپریٹ بلال بھائی یہی ہوگا کہ اس کے آپ 2 سیگمنٹ رکھا کریں، ہر دفعہ میں 2 دفعہ ہی آیا کروں گا، ایک بار بیچ میں کسی وقت آ جاؤں گا آپ کو فون کر کے، اور ایک دفعہ سب سے اینڈ پہ جب آپ سب کو فارغ کر چکیں گے، سب سے مراد جتنا آپ نے ایک پلان کیا ہوا ہوگا، تو آخری 10-12 منٹ میں لیے پھر دوبارہ رکھ لینے آپ نے، تاکہ جو بیچ میں آئے ہیں نا لوگ، ان کی بھی کوئی ان میں کوئی ایسی بات کریٹیکلی جسے میں نے رسپانس کرنا تھا تو میں رسپانس کر لوں، ریبٹل کر لوں اسے نا۔ تو میں شروع کروں، 2-4 باتیں میں نے جو نوٹ کی ہیں میں اس کو ریبٹل کر دوں۔ جی علی بھائی ارشاد فرمائیں۔ ہاں جی، اس میں یہ تھا کہ ایک بھائی نے بڑی زبردست چیز ہائی لائٹ کی تھی اپنی محبت کی وجہ سے، اگرچہ میں اپنے انٹرویوز کے اندر اور باقی چیزوں میں اسے ہائی لائٹ کر چکا ہوں، اس وسوسے کو سیٹل کر چکا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ شخصیت پرستی کہیں علی بھائی کی وجہ سے پیدا نہ ہو جائے، اور پھر انہوں نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہ اللہ اجمعین، ان سب نے بھی بیسیکلی خود تو فرقہ واریت نہیں پھیلائی، لیکن ان کے ناموں کے اوپر فرقے بنے۔ تو علی بھائی بے شک فرقہ واریت پھیلا نہیں رہے، لیکن ان کے نام پہ فرقہ نہ بن جائے۔ آپ کا یہ خدشہ بالکل درست ہوتا اگر آپ 8 سے 50-60 سال پرانے تک بات کر رہے ہوتے امت میں۔ یہ دنیا اس دنیا سے مختلف ہے، یہ دنیا یوٹیوب کی دنیا ہے۔ یوٹیوب کی دنیا میں کسی شخص کے نظریات کیا ہیں وہ ویڈیوز میں آ جاتے ہیں۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر آج کے دور میں آتے، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، تو میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ ان کے نام پہ کبھی فرقے نہ بنتے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنا بڑا دعویٰ، وہ دعویٰ اس لیے کہ امام حنیفہ کو فوت ہوئے آلموسٹ اب سمجھ لیں 1250 سال ہو چکے ہیں۔ ہر شخص ان کے بارے میں اپنی اپنی رائے بتا رہا ہے، ان کی اپنی کتاب کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ان کے ماننے والے جب ان کے بارے میں ہم کو پازیٹیو ایسی بات بتاتے ہیں جو ان کے فرقے سے ٹکراتی ہو، تو ان کے ماننے والے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب ہم کس طرح منوائیں ان کو؟ آخری حل یہ ہو سکتا تھا کہ امام حنیفہ خود قبر سے نکل کے انہیں بتا دیں، یا ان کی کوئی ویڈیو ہاتھ لگ جائے، پھر تو کوئی مفتی اعظم دنیا کا کسی بھی فرقے کا جو اپنے آپ کو حنفی کہتا ہو، چاہے حنفی بریلوی ہو یا حنفی دیوبندی، وہ امام حنیفہ کی ویڈیو کو ڈینائی نہیں کر سکتا تھا کہ یار وہ تو خود بول کے کہہ رہے ہیں۔ لہٰذا امام حنیفہ، امام شافعی یا باقی بزرگوں کے اوپر مجھے قیاس کرنا یہ بالکل آپ کی بے وقوفی ہے۔ چلیں یہ سخت لفظ نہ ہو جائے، آپ کی کم فہمی اور ناسمجھی۔ پرانے زمانے کے جو لوگ ہیں اور راویوں کے بارے میں آپ کو جرح ملے گی، چند محدثین کہیں گے بڑا ثقہ راوی تھا، دوسرا کہتے ہیں نہیں جی بڑا جھوٹا تھا، تیسرا کہتا ہے جی یہ تھی شیعت کی طرف مائل تھا، کوئی کہتا ہے اس میں ناسبیت پائی جاتی تھی۔ آج کی ڈیٹ میں ہم کیسے فیصلہ کریں؟ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ اگر اس محدث کی اپنی ویڈیوز آپ کے سامنے ہوں تو آپ بڑے آسانی سے جج کر لیں گے کہ یہ کیا تھا، جس کی میں آپ کو زندہ مثال مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کا تعارف چونکہ ان کی وجہ سے بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث تینوں فرقوں کے اوپر زد پڑی، ایون شیعہ کے اوپر بھی، ہر ایک نے ان کا تعارف اپنے طریقے سے کروایا۔ لیکن مجھے اللہ کا شکر ہے کہ درجنوں لوگ ایسے ملے، شاید سینکڑوں میں ہوں، ہزاروں میں، جن کو مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی وفات کے بعد ان کا تعارف ہوا اور نیگیٹو تعارف ہوا کہ جی یہ تو جو ہے وہ رافضی تھا،
سیدنا عمر کے بارے میں نعوذ باللہ وہ گستاخانہ عقیدہ رکھتے تھے کہ وہ سیدہ فاطمہ کے قاتل مانتے تھے انہیں. لوگوں نے جب تحقیق کی تو ان کی ویڈیو کھول کے سامنے آ گئی. انہوں نے اپنی زندگی میں کلیئر کیا ہوا کہ بھئی میری بات یہ اہل حدیثوں نے کاٹ کاٹ کے پیش کی. میں نے تو الزامی جواب کے طور پہ بات کی تھی کہ اگر شیعہ کو یہ بات بتائی جائے گی تو وہ پھر صحابہ کو گالیاں ہی دیں گے نا. ان کو جو بتایا گیا اس کا رزلٹ یہی نکلنا تھا, نہ کہ یہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ورنہ انہوں نے کہا کہ اگر میرا یہ عقیدہ ہوتا تو میں حضرت اور ساتھ رضی اللہ عنہ تو نہ انہیں کہہ رہا ہوتا. تو مولانا اسحاق صاحب کی جتنی ان لوگوں نے بدنامی کی اتنا اللہ نے انہیں عروج دیا. حالانکہ سارے فرقے ان کے خلاف تھے, ون مین وہ آرمی تھے. مجھے ان کئی معاملات میں ان سے اختلاف ہے, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں. اسی طریقے سے میرے بھائی انجینئر محمد علی مرزا کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بھی رائے قائم کرے گا تو میں نے تو اتنی ویڈیوز ریکارڈ کروا رہی ہیں, میں تکبر کے طور پہ نہیں کر رہا, میں نے اتنی ویڈیوز گھنٹوں کی ریکارڈ کروا دی ہیں کہ پرانے جو محدثین یا بزرگان دین کی کتابوں کے اتنے صفحے نہیں ہیں جتنی میری ویڈیوز کے آورز ہیں. اور اگر میری ویڈیوز کو میرے مرنے کے بعد لکھا گیا تو آپ کے اسلام کی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے رائٹرز گزرے ہیں نا, جنہوں نے کثرت سے کتابیں لکھی ہیں, ان سارے کی کتابوں کو وہ پیچھے چھوڑ جائیں گی میری ویڈیوز کی جب ریٹن فارم میں چیزیں لائی جائیں گی. اس وقت تک جتنی میں ریکارڈ کرا چکا ہوں تو جج کرنا بڑا آسان ہوگا لوگوں کے لیے. کتابوں میں تو کوئی میری طرف غلط بھی منسوخ کر سکتا ہے, لیکن لوگ کہیں گے نہیں جی علی بھائی کی ویڈیو سامنے موجود ہے, علی بھائی نے تو ایسی کو بات کی نہیں ہے. اس لیے آپ دیکھیں لائف سٹوریز میں کتنے لوگ ہیں ان کو آدھے آدھے کلپ پہنچے ہیں. یار دنیا میں آپ نے ایسا کوئی بندہ دیکھا ہے کہ جس کا تعارف انیشلی نیگیٹو ہو اور لوگ اسے سن کے وہ کہیں کہ یہ اللہ کے نبی کی بات بتا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو جتنے دیوتا بنے ہوئے ہیں نا وہ اس لیے کہ ہمارے آبا و اجداد نے, ہمارے ماں باپ, دادا دادی, پردادا پردادی, نانا نانی, بابے, مولوی, صوفی, پیر, انہوں نے ہمیں ان بڑوں کے بارے میں تعارف پازیٹیو کرایا ہے, اس لیے ہم انہیں پازیٹیو مانتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ پیرانے پیر تو پھر وہ ہوا, یہ میں جوک کے طور پہ کہہ رہا ہوں, کہ جس کا تعارف سارے نیگیٹو کرائیں, سارے فرقے مل کے, اور ینگ جنریشن سن کے سارے بابوں کو الٹ کے کہے کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں. تو پیرانے پیر تو پھر وہ ہوا, صاحب کرامت تو وہ ہوا. یہ میں جوک کے طور پہ بات کر رہا ہوں, بیسیکلی میرا کمال نہیں ہے. اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ختم نبوت کی جو آخری ایک اچیومنٹ اس حوالے سے ہونی ہے نا کہ نبی علیہ السلام کا دین سپر سیڈ کرے گا اور امام مہدی کی خلافت قائم ہوگی اور اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی. اس کا بیج تو کسی نے بونا تھا نا. ہمیں اپنی زندگی میں امام مہدی یا سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی صحبت نہ ملے, لیکن ہم نے ان کے لیے ایک ٹریک سیٹ کر دی ہے کہ انشاءاللہ تعالی جب وہ آئیں گے تو ان کے لیے فضا انشاءاللہ اویلیبل ہوگی. لہٰذا آندہ جب کوئی بھی بلال بھائی اور باقی میرے سارے اسٹوڈنٹ سننے جو کوئی کہنا کہ علی بھائی کے نام پہ فرقہ بن سکتا ہے, ان کو کہ نہ, یہ اللاجیکل بات ہے. اس لیے کہ علی بھائی کے بارے میں دو رائے ہوں گی نہیں, ان کے اسٹوڈنٹس کی بھی, ان کے مخالفین کی بھی. اگر کوئی اسٹوڈنٹ بھی ڈنڈی مارے گا یا مخالف بھی, وہ پکڑا جائے گا کیونکہ میری ویڈیو بول کے کہہ رہی ہوگی کہ میں کیا عقیدہ رکھتا ہوں. اور اللہ کا شکر ہے ناسخ و منسوخ بھی ہے. میری داڑھی کے بال جو سفید ہو رہے ہیں نا وقت کے ساتھ ساتھ, یہی ناسخ و منسوخ بتا رہے ہوں گے کہ اس وقت بات کی تو اس طرح داڑھی تھی, اس وقت یہ پرانی ہے نہیں. ویسے یوٹیوب پہ وہ ویڈیو کی ڈیٹ, اور ہم ہر قرآن کلاس سے پہلے ڈیٹ بھی بول دیتے ہیں, پبلک سیشن سے پہلے بھی ڈیٹ, مجلس سے پہلے بھی ڈیٹ. پرانے بزرگوں کا ناسخ و منسوخ پتہ ہی نہیں چلتا کہ پہلے ان کا کیا موقف تھا, بعد میں کیا موقف. وہ کہتا نہیں پہلے محدث یہ کہتے تھے, بعد میں یہ کہتے تھے. سر انجینئر صاحب کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہے گا, وہ کہیں گے نہیں جی سر یہ ویڈیو ان کی 2011 کی ہے اور یہ 2021 کی ہے, لہذا وہ منسوخ. اب ہر وہ عیب, ہر وہ کمزوری جو پرانے کسی محدث یا امام کی طرف منسوخ کر سکتے ہیں تاریخ میں دوہرے اقوال ہونے کی وجہ سے, ان ساری چیزوں سے پاک ہیں آج کے لوگ. اور یہ میں صرف اپنے لیے بات نہیں کر رہا, میں اپنے مخالفین کے لیے بھی, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, کہ جس کے بارے میں جو رائے قائم کرتے ہیں وہ سب عوام کو پتہ ہے. ہمارے پولیٹیشینز دیکھیں نا کس طرح پکڑے جا رہے ہیں اپنی ویڈیوز کی وجہ سے, کہ پہلے یہ کہتے تھے اب یہ کہا تو پتہ چل گیا یار یہ تو اس طرح طریقے سے. تو لہٰذا یہ اب انداز کے بعد تو کوئی یہ بات کرنے کی بھی نہ کرے, یہ بالکل اللاجیکل بات ہے. اچھا جی, کل ایک بھائی آئے تھے, وہ جو کوئی شاید بریلوی تھے پہلے اور کسی مسجد میں امام ہے شاید امریکہ میں یا یورپ میں, وہ کہہ رہے تھے کہ علی بھائی سے کہیں کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ ذرا نبی علیہ السلام کے حوالے سے جو ہے نا وہ کریں جو محتاط ہو. میرے بھائی ہم سے زیادہ کوئی محتاط نہیں ہے, لیکن اگر آپ محتاط ہونا یہ سمجھتے ہیں نا
کہ ہم بریلوی اور دیوبندیوں کے بنائے ہوئے خود ساختہ الفاظ کو پروموٹ کریں اور اللہ کے نبی نے جو خود تعلیم فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم چھوڑ دیں تو یہ نہیں ہوگا، کیونکہ اسی چیز سے ہی بیسیکلی فرقوں میں آئی ہے گمراہی. اور انہوں نے مثال کے طور پہ وہ رائنا والی مثال دی کہ قرآن میں آیا کہ لا تقولوا راعینا قولوا انظرنا، کہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ نہ کہو راعینا، وہ یہودی بگاڑتے تھے نا کہ اے ہمارے چرواہے. تو بھائی یہ تو نوٹوریس ورڈ تھا نا چرواہے، تو اللہ نے منع کر دیا. تو جو اللہ نے خود استعمال کیا اور منع نہیں کیا اور اس سے بڑھ کر صحابہ نے اسے یوز کیا، اس لفظ کو نوٹوریس کہنے والا اپنے ایمان کی فکر کرے اور توبہ کرے کہ وہ جھوٹ باندھ رہا ہے اللہ پہ، اس کے رسول پہ اور صحابہ کرام پہ. مثلا انہوں نے نبی اسلام کے والے سے کہا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ مر گئے یا فوت ہو گئے، بلکہ کہنا چاہیے پاسڈ اوے. بھائی پاسڈ اوے کی جو عربی ہے نا وہ الموت نہیں ہوتی ہے، جبکہ قرآن میں تو یہ ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل. یہاں پھر بریلوی کہتے ہیں نہیں اللہ کہہ سکتا ہے اپنے بندے کو، چلو جی ہم اس پہ آگے جاتے ہی نہیں ہے. حضرت ابوبکر کا خطبہ کم از کم 4 جگہ بخاری میں آیا ہے، کھول کے پڑھ لیں. انہوں نے خطبے میں کہا الا آگاہ ہو جو من کان یعبد محمدا، جو کوئی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا، نام کے ساتھ کہا، یہ نہیں کہا کہ جو کوئی اللہ کے محبوب کی عبادت کرتا تھا، محمد نام ہی. فإن محمدا قد مات، تو محمد بے شک مر چکے. پاسڈ اوے نہیں سر یہ پاسڈ اوے، وصال شریف، پردہ شریف، یہ سارا شرک اور رسول اللہ کی گستاخی اور بدعقیدگی ان الفاظ نے پھیلائی ہے، کیونکہ یہ نہ نبی علیہ السلام نے استعمال کیے نہ صحابہ کرام اور اہل بیت نے کیے. یہ پورا امت کے اندر جو شرک آیا ہے نا اور رسول اللہ کے خلاف عقیدے آئے ہیں نبی علیہ السلام کی مخالفت پہ، یہ الفاظ کے ان چناؤں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اب چونکہ میں الفاظ کا چناؤ وہ کروں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے اور کلچرل کوئی اور ہے، تو وہ ہمیں مشورہ دے رہے ہوتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے. تو بھائی جب کوئی مریض ہے تو اسے کڑوے بھی لگتے ہیں، پکوڑے بھی، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ اپنے منہ کا ٹیسٹ ٹھیک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ ساری باتیں ٹھیک لگیں گی. تو مجھے کل والا ادھار تھا، میں نے کہا اتار. باقی کسی نے کہا میری سادگی کے حوالے سے آپ اگر میرے ساتھ رہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اور بہت کچھ پتہ گا. لیکن میں یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا میرے ساتھ آ کے رہیں. آپ کبھی ہماری اکیڈمی آئے تو آپ کو وہاں کی روحانیت، میرے اٹھنے بیٹھنے اور پیروں کے پروٹوکول اور میرے ساتھ بات کرنے کے حوالے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. معاملہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا شکر ہے، خوشگوار ہے جو آپ لوگ انہوں نے ابھی تک آبزرو کیا ہے. وہ میرے قریبی لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے. باقی سیکیورٹی کے حوالے سے لوگ کہہ رہے تھے، سیکیورٹی کے حوالے سے کوئی بندہ آ کے ویڈیو میں اس ٹاپک کو ڈسکس نہ کیا کرے سوائے دعا کرنے کے. آپ اس طرح کر کے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں، بالکل اس طرح نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ اس طرح اگر کوئی ہمت کرنے والا بھی ہے اس میں بھی آ جائے گا اچھا یہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہو جاتا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا میرے بھائی، اور اگر کچھ ہونا ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا. کسی نے سوچا تھا کہ یہ دعوت اس طریقے سے پھیلے گی، اور اب تو ویسی سیکیورٹی کی آپ فکر نہ کیا کریں. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. میں اپنی زندگی میں جو کچھ ریکارڈ کروا سکتا تھا وہ کروا دیا. زیادہ تر میں کرنٹ افیئرس کے اوپر بولتا ہوں، باقی تو ان پرنسپل تو ہر چیز ریکارڈ کروا چکا ہوں. اس کی بجائے دعا کیا کریں اور اس کو ٹاپک ہی نہ بنایا کریں. میں اپنی دعوت کے قریب بھی کسی ایسے بزدل بندے کو پھٹکنے نہیں دیتا، نہ اپنے ٹیم ممبر میں، کہ جو اس طرح کے ایشوز کے بارے میں زیادہ کانشیس ہو. تھوڑا بہت تو ہم بھی ہیں، ظاہر ہے سیکیورٹی میئرز تو ہم نے لیے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے. وہ آپ آئیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا سیکیورٹی کا بھی انشاءاللہ. باقی فرقہ واریت کا جو جن ہے جی، اللہ کا شکر ہے کہ وہ قابو میں آ چکا ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں. وہ ایک بھائی کہہ رہے تھے، مجھے بعد پتا چلا کہ یہ فرقہ واریت کس بڑے لیول پہ ہے. ظاہر ہے جی میرے بھائی، جو ممی ڈیڈی ماحول میں رہے اسے کیا پتا کہ کتنے بڑی لیول کی یہ پرابلم ہے. تو اسی طرح وہ ممی ڈیڈی قسم کے سپیکر بیٹھ کے جناب مہنگی مہنگی کرسیوں میں بیٹھ کے اللہ کی بات کر رہے ہوتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں گراؤنڈ ریئلٹیز یہ نہیں ہے جو آپ لوگ یونیورسٹیز کے اور کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز بہت زیادہ تلخ ہے. اور اللہ کا شکر ہے ہم نے تو ہر ٹاپک، ایک بنگلہ دیش سے بھائی آئے تھے ایتھیزم کے حوالے سے بات کر رہے تھے. ایتھیزم پہ میری الحمدللہ ویڈیوز ہیں، اور بنیادی نقطے کو سمجھنا ہے آپ نے کہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ بات کرنی ہے، باقی چیزیں بات. ایک اور بھائی تھے، وہ کہہ رہے تھے میں فروزن فوڈ کا کام کرتا ہوں. تو مجھے شاید ان کی اس بات سے لگا کہ شاید ان کے لیے کوئی فائنینشیل ایشو ہے یہاں آنے میں.
تو وہ میں دوبارہ سے اناؤنسمنٹ کر دیتا ہوں کہ جو یہاں پہ آنا چاہتے ہیں ان کو اگر کوئی فائنینشیل کوئی مسئلہ ہے اور جینون فائنینشیل مسئلہ ہے، یہ نہیں کرا، یہ نہ ہو کہ ان کی سالی کی شادی ہو یا کسی بھانجی کی شادی ہو اور وہ نئے کپڑے بھی سلوا لیں اور جوتیاں بھی سلوا لیں اور وہ فاسٹ فوڈ بھی کھاتے ہوں. میں تو الحمدللہ سال ہر سال فاسٹ فوڈ نہیں کھاتا، ٹھیک ہے جی، حالانکہ میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں روزانہ کے لیے بھی افورڈ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے. ہم نے اپنے بچوں کو بھی عادت نہیں ڈالی ہے بالکل فضول خرچی نہیں. تو یہ نہ ہو کہ آپ اپنے باقی سارے معاملات تو لے کے چل رہے ہیں، جب ہمارے پاس آنے کی باری ہے تو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کرایہ نہیں. ان کے لیے تو کرایہ نہیں، اور اگر اس طریقے سے کرایہ لے گا تو میں قیامت والے دن اس کا گریبان پکڑوں گا، اسے نیکیاں لوں گا اس کے. اگر کوئی واقعی جینون ہے جس کے لیے یعنی ایک سمجھ لیں فاقوں کی نوبت آ جاتی ہے، اگر وہ ایک دن دہاڑی کی چھٹی کر لے تو ایسا شخص ہماری اکیڈمی میں رابطہ کرے. 032159000162 یہ ہماری اکیڈمی کا نمبر ہے. تو آپ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے سارے معاملات کلیئر کریں تو آپ تشریف لیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کرایے کا بھی انتظام کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اس کی وجہ سے کوئی آنے سے نہ رہے، ایک دفعہ ضرور آئیں، اور جو ایک دفعہ جا چکا ہے اوکے تو ٹھیک ہے، پھر تو ایسا نہیں ہے. یہ نمبر بھی انہوں نے ڈسپلے کرا دیا ہے بلال بھائی نے، تو یہ نمبر بھی آ جائے گا لوگوں کے پاس. یہ صبح 9 سے لے کے شام 5 بجے تک کھلتا ہے، بیچ میں وقفہ بھی آ جاتا ہے نمازوں کا. اگر نہ ملے تو اس ٹائم پاکستان میں آپ کی انفارمیشن کی بتاؤں، ہمارے پاس ایجنسی لوگ بھی آئے تھے آج سے 2 سال پہلے اسلام آباد سے. وہ تو خیر اسٹوڈنٹ ہی تھے، وہ بھی سارے ماشاءاللہ سارے سنتے ہیں، کون ہے جو نہیں جانتا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ انٹرنیشنل کالز جس نمبر پہ آتی ہیں وہ یہ انجینئر صاحب کی اکیڈمی کا نمبر ہے. پہلے تو ان کو نہیں پتا تھا، ان کو تو خیر رپورٹ آئی کہ آپ اس موبائل نمبر کی تحقیق کریں کہ اتنی انٹرنیشنل کالز کیوں آتی ہیں. ظاہر ہے ایجنسیز کو اس حوالے سے کانشیس ہونا چاہیے کہ کون سا ایسا کاروباری بندہ ہے جس سے دنیا کے ہر بر اعظم سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، یہ کون ہے. جب ادھر آئے انہوں نے، جب وہ اکیڈمی تھے، ان کو علی بھائی ادھر ہوتے ہیں، اوہو اچھا، کیونکہ یہ میرے نام پہ تو نہیں ہے نمبر، یہ نمبر تو ہمارے عثمان بھائی کے نام پہ. تو انہوں نے پھر کہا ان کا نہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں پتہ چل گیا. تو اللہ کا شکر ہے سب سے زیادہ ٹریفک. تو انہوں نے بتایا کہ نمبر 1 اس وقت پاکستان میں انٹرنیشنل نمبر جس پہ سب سے زیادہ کالز آتی ہیں وہ آپ کا نمبر ہے. اور ظاہر لاجیکل بھی ہے، کسی شخص کے سیل نمبر پہ دنیا کے 7 بر اعظموں سے تو لوگ کال نہیں کرتے ہوں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہزاروں لوگ کال کر رہے ہوں. اور ٹیلی فون ایکسچینج بنا ہوتا ہے، نمبر ایک کال آتی ہے اس کی کیوں میں 10 کالیں لگی ہوئی ہوتی ہیں. تو اس لیے ٹرائی کریں، انشاءاللہ تعالیٰ مل جائے گی کال، انشاءاللہ تعالیٰ رابطہ ہو جائے گا. تو باقی باتیں تو ختم کوئی نہیں ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. میں اینڈ پہ سب کے لیے میں دعا بھی کوشش کروں گا روزانہ کروا دیا کروں، آج بھی کروا دیتا ہوں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں بھی، بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بھی بچوں کو، پوری امت کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. صلی اللہ علیہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. انشاءاللہ کل بھی اس طرح 2 بار ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور سوالات کو کوشش کریں کہ جمعے کے دن شفٹ کریں انشاءاللہ. اور میں انشاءاللہ اس دفعہ کوشش کروں گا کہ 60-70 سوال تو چیٹ میں ہو جاتے ہیں ہمارے جمعے والے دن. میں اور کوشش کروں گا کہ مزید کر کے اس کو 100 کا فگر ہم ہر دفعہ کراس کریں 2 گھنٹے کے اندر ہی. کیونکہ مجھے اب اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اگر مختصر بات بھی کروں اور صرف کسی ویڈیو کی طرف ریفر کر دوں تو لوگوں کو یقین آ جائے گا. اگر میں نے ہر اینگل سے اس پہ گفتگو نہ بھی کی، میں انشاءاللہ ٹاپ 10 ضرور کلیئر کر دیا کروں گا مختصر انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. یہ اسٹریم آف کر کے تو آپ پھر مجھے وہ رابطہ کیجیے گا مجھ سے. جزاک اللہ. میں ای میل کر رہا ہوں آپ کو.
ہاں جی جزاک اللہ خیر. اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.